بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ تاجدار مدینہ شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا پیارا فرمانے علی شان ہے کہ جمعۃ المبارک دے دن جیڑا 80 واری درود شریف پڑھے اس دے 80 سال دے گناہ معاف کر دیتے جاندے۔ مطلب عصر دی نماز پڑھ کے اس دے بعد جیڑا بندہ 80 واری درود شریف پڑھے، کم از کم 1000 واری 500 واری 313 واری درود شریف سانو پڑھ لینا چاہیے۔ جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور امام مہدی کی آمد کے بارے میں 3 جمعے میں نے پڑھائے، اور آج کا جو بیان ہے جمعۃ المبارک کا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کیسے قتل کریں گے، کہ دجال کو کس طرح آپ قتل کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیو، ہر بندہ سوال کرتا ہے جس کے ذہن وچ آوے کہ دجال کون ہے، یہ کدھروں آئے گا، اور 3 کذاب، یعنی میرے بیان کا جو موضوع ہے کانا دجال اور 30 کذاب۔ تو میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ کہ دجال کیسے آئے گا، کیسے اسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مسیح عیسیٰ کیا جاتا ہے تے مسیح دجال نو کیا جاتا ہے۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن امام سیوطی در منصور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیت المقدس کے زیورات نکالے جائیں گے، امام مہدی بیت المقدس میں واپس پہنچیں گے۔ یہ زیورات فرمایا 1700 بیری بیڑوں میں لدے ہوئے ہوں گے، جنہیں یافا کے مقام پر لنگر انداز کیا جائے گا، وہاں پر رکھا جائے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں رکھا جائے گا۔ بیت المقدس میں اولین اور آخرین کو جمع فرمایا جائے گا۔ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے، تشریف لائیں گے بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں، آخری بار مسجد اقصی کو فتح کیا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بیت المقدس دے وچ زیورات رکھا جان گے، مال لیا جائے گا، رکھیا جائے گا۔ اے جڑے زیورات ہون گے 1700 بیری بیڑیاں دے اُتے لدے ہوئے مال ہوئے گا۔ اے مال جس ویلے لے آیا جائے گا 1700 بیڑیاں دے اُتے لدیا ہوا ہوئے گا۔ فرمایا یافا دے مقام تے مطلب لنگر انداز کیا جائے گا۔ اس مقام تے اے زیورات رکھے جان گے۔ پھر میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، بیت المقدس دے وچ اے مال زیورات پہنچا دیتے جان گے۔ بیت المقدس دے اندر اولین آخر سارے جمع کیتا جائے گا، سارے جمع ہون گے۔
جس ویلے امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آن گے آخری باری بیت المقدس مسجد اقصی نو فتح کیتا جائے گا۔ ہن بہت سارے مسلم ممالک ہون دے باوجود، بہت سارے مسلمان ہون دے باوجود مسجد اقصی نو نہیں اجے تک مسلمان فتح کر سکے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، مسجد اقصی نو آخری باری فتح کیتا جائے گا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دجال لوگوں سے کہے گا میں نبی ہوں، میرے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ دوبارہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اور بڑا دجال آنکھ سے کانا، اس نے بھی دعوی نبوت کرنا ہے اور دعوی خدا۔ اس دجال سے پہلے بہت سے کذاب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، اے دجال جس ویلے آئے گا کہے گا میں نبی ہاں، انہیں نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ امام الانبیاء آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں جے، انہیں کانے نے نبوت کا دعویٰ بھی کرنا ہے، انہیں خدائی کا دعویٰ بھی کرنا ہے۔ کہے گا میں تہاڈا رب ہاں، تانوں پتہ ہے یہ رب نہیں۔ تے فرمایا دجال اگ تو کانا ہونا جے، اے دعویٰ نبوت کرے گا، اے خدائی دا بھی دعویٰ کرے گا۔ اسی طرح بہت سارے کذاب جھوٹے آن گے جنہیں نبوت دا دعویٰ کرنا ہے۔ اس تو پہلے مسلم ترمذی شریف امام احمد بن حنبل اور طبرانی شریف دے اندر موجم الصغیر دے اندر ہے، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک جھوٹے دجالوں کو نہ بھیج دیا جائے جو 30 کے قریب ہوں گے، ان سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا وہ اللہ کا رسول ہے۔ میرے تاڈے پیارے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آنی 30 بندے ایسے ہون گے جڑے نبوت کا دعویٰ کرن گے، کہن گے اسی نبی ہاں۔ آخری کانا کذاب جس دا نام دجال جے، اس تو پہلے چھوٹے کذاب آن گئے مرزا قادیانی، اور بھی کئی بدبختاں نے نبوت دے دعوے کیتے نے۔ اس طرح دے کم و بیش فرمایا 30 کذاب جھوٹے ہون گے جنہاں نے نبوت دا دعویٰ کرنا ہے۔ اے 30 کانے کذاب ہون گے جھوٹے، اے مرزیاں ورگے، تے پھر قیامت آنی ہے، حق دا ہر ایک دا یہ دعویٰ ہوئے گا، وہ کہے گا میں اللہ دا نبی ہاں۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سن لو میں آخری نبی جے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ معلوم ہویا اے دجال کانے کذاب نے نبوت دا بھی دعویٰ کرنا ہے، خدائی دا بھی دعویٰ کرنا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے پہلے بیان فرما دیتا ہے کانا جڑا ہے نا یہ نبی نہیں جے تے نہ ہی خدا کانا جے، اے کذاب جے جھوٹا جے۔ کذاب انہوں کہندے ہیں جڑا ایک نمبر تے جھوٹا ہوندا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو اے جھوٹے آن گے، کذاب آن گے جڑے مدعی نبوت دا دعویٰ کرن گے، آکھن گے اسی نبی ہاں، جویں ہن نیٹ دے اندر کے جھوٹے دنیا دے پھردے نے۔ اے زیادہ مرزیاں چوئے بدبخت لوگ دعوے کردے نے تے مرزئی دائرہ اسلامی چو فارغ نہیں۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، ہر ایک دا یہ دعویٰ ہوئے گا، کہے گا میں نبی ہاں، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سن لو میں آخری نبی جے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اسی طرح ترمذی شریف دے اندر مسلم اور بخاری دی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کی شان آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، فرمایا اللہ کی شان کے لائق حمد اور ثنا، فرمایا خبردار کر رہا ہوں ہر نبی نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں خبردار کیا ہے، بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس کے بارے میں بتایا ہے، اور میں وہ بتاتا ہوں، وہ بیان کرتا ہوں جو پہلے کسی نبی نے نہیں بیان فرمایا۔ جان لو بلا شبہ کہ شک کی گنجائش نہیں کہ دجال کانا ہوگا، بے شک اللہ کانا نہیں، یعنی رب ہونے کا دعویٰ اس نے کرنا ہے اور نبی ہونے کا بھی دعویٰ اس نے کرنا ہے۔
امام الانبیاء آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا بیان فرمائی، فرمایا اللہ دی شان ہے، اللہ دی حمد کرنا وا۔ ہر نبی نے اپنی قوم نو ڈرایا ہے، فرمایا میں بھی تانوں ڈرا رہا ہاں، میں بھی تانوں خبردار کر رہا ہاں، بے شک شک دی گنجائش نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو ڈرایا، جس طرح میں بھی تانوں ڈرانا وا، میں دجال دے بارے دسنا وا۔ ہر نبی نے اپنی قوم نو ڈرایا ہے، جان لو اے دجال کانا ہونا جے، مطلب رب ہون دا دعویٰ کرے گا، نبی ہون دا دعویٰ کرے گا۔ تے معلوم ہویا عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں، ایک آنے کذاب نے رب دا بھی دعویٰ کرنا ہے، رب ہون دا یا نبی ہون دا۔ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ کانا تمہارا کانا، تمہارا کانا نہیں رب، سنو رب کانا نہیں۔ اور اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فا را انہوں سے کاف پھیرے کنیا لکھا ہوئے گا کہ رب فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہونا جے۔ اللہ جسمانی حالت تو ہر طرح تو پاک ہے، تے اے کانا ہونا ہے، یہ دجال اللہ دی مخلوق ہے، یہ رب نہیں۔ میرے مسلمان ذرا توجہ فرمائے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا اسلام نے فرمایا سنو مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور فرمایا اس کی آنکھ ایسے پھولی ہوگی جیسے انگور، پانی کے اندر انگور کو رکھ دینا تو انگور اوپر تیرتا ہوا نظر آئے گا، جس انگور کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرمایا، کانا کذاب، ایک کانا دجال، اس دی نشانی سن لے کی ہونی ہے۔ فرمایا ایک کک تو سجے پاسوں کانا ہوئے گا، فرمایا ایک کک اس دی انج، فرمایا پھلی ہوئے گی جویں انگور ہوتا ہے۔ مسلم اور امام احمد بن حنبل نے نعیم بن حماد نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، بال گھنے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ حقیقت میں جنت اور اس کی حقیقت جنت دوزخ ہوگی۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کی حقیقت جنت اور دوزخ۔ فرمایا اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنا ہے۔ میرے مسلمان ذرا توجہ فرما، فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا سن لو مسیح دجال این دی سجی آنکھ کانی ہونی جے، اور ایک آنکھ انج ہوئے گی جویں انگور ہوتا ہے۔ اگلی روایت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، بال گھنے، اے جنوں کہے گا جنت ہے وہ دوزخ ہوئے گی، جنوں دوزخ کہے گا حقیقت جنت ہوئے گی۔ فرمایا انہیں خدائی دا بھی دعویٰ کرنا ہے۔ ابن ماجہ تے در منصور دی روایت ہے، فرمایا ایک دن صبح کے روز مسلمانوں کا ایمان انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے امام کے پیچھے، امام پیچھے ہٹنا چاہے گا، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کرائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے آگے بڑھو، امامت کراؤ۔ امام مہدی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولا جائے۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو اس وقت 70,000 یہودی دجال کے ساتھ باہر موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو اس طرح بھاگیں گے جس طرح فرمایا پانی میں نمک ڈالا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال بھاگ نکلے گا، آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے اور قتل کریں گے۔ باب لد یعنی ایک مقام ہے، اور فرمایا یہودیوں کو شکست ہو جائے گی اور فلسطین کی فتح ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ فرمایا بے شک عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قیامت قائم ہونے سے پہلے، دنیا ختم ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، یہودی اور عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔
میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، جس ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اس تو پہلے امام مہدی مصلی تے تشریف فرما ہون گے۔ جس ویلے مصلی تے تشریف فرما ہون گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جان گے، امام مہدی فرمان گے آج اللہ دے نبی نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے مبارک کندیاں تے ہاتھ رکھ دین گے، جس ویلے ہاتھ رکھ کے فرمان گے اے نماز پڑھاؤ۔ جس ویلے نماز پڑھ لین گے عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی دے پیچھے آپ فرمان گے دروازہ کھولیا جاوے۔ جس ویلے دروازہ کھولیا جائے گا باہر 70,000 یہودی موجود ہون گے دجال دے نال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے اینو دیکھن گے اے دوڑ لائے گا، اے بجے گا کہ شاید میں بچ جاواں، لیکن اس دن دا آخری دن ہوئے گا۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرمایا معلوم ہویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے، اے عیسائی بھی جھوٹے نے، اے یہودی بھی جھوٹے نے، اے کہندے نے عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ فرمایا کچھ یہودی بھی مسلمان ہو جان گے تے کچھ عیسائی بھی مسلمان ہو جان گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دجال سرزمین مشرق سے نکلے گا جسے خراسان کہا جائے گا، اس کے پیچھے ایک ایسی قوم آئے گی جن کے چہرے تہ بتہ ڈھال یعنی اونچے نیوے انہاں دے چہرے ہون گے، ایک قوم نکلے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء نے فرمایا، اور اگلی روایت ہے ترمذی شریف کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دجال مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا، فرشتے مدینہ طیبہ کی حفاظت کریں گے اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اور نہ اس میں طاعون آ سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کیسے قتل کریں گے ذرا مزید سماعت فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کرنا ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ میرے بات تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور علماء ختم ہو جائیں گے، جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہوگا، شراب عام پی جائے گی، عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مرد کی نگرانی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا سن لو، اے پہلے تانوں کسے نے گل نہیں سنائی، آج جڑا میں بیان فرما رہا ہاں۔ فرمایا قیامت دی نشانیاں چوں ایک نشانی ہے، علم اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، عورتاں زیادیاں ہو جان گیاں، مرد کم ہو جان گے، تھوڑے ہو جان گے، ایک مرد دے کول 50 عورتاں ہون گیاں۔ ذرا توجہ فرماؤ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوئے گی، لوگوں میں سب سے زیادہ کمینہ شخص عزت مند سمجھا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، اور سمان ہلاکت کیا ہوگا ذرا غور سے سنو۔ مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت میں 15 بری باتوں کو میری امت اپنائے گی وہ مصائب اور مصیبتوں میں گر جائے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مال غنیمت یعنی مال جس کے پاس رکھا جائے اسے ذاتی سمجھا جائے گا اور اسے دولت بنا لیا جائے گا، امانت کو غنیمت میں شمار ہونے لگے گی، آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، دوستوں سے بھلائی کرے گا اور باپ سے برا سلوک کرے گا، مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی، ذلیل قسم کے حکمران ہوں گے اور انسان کی شرارت کے خوف سے اس کی عزت کی جائے گی، شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا اور گانے بجانے والیاں لڑکیاں اور گانے کا سامان گھروں میں رکھا جائے گا اور بعد والے افراد پہلے والوں پر لان تان کریں گے۔ اس وقت لوگوں کو سرخ آندھی یا زمین میں دھنسنے یا چہروں کے مسخ ہونے کا انتظام کرنا۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما کہ مال غنیمت کو ذات سمجھا جائے گا، ذاتی امانت کو کھا جائیں گے لوگ،
زکات کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، انسان اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا، اور مساجد میں بلند آوازیں ہوں گی، اور قبیلے کا سردار کمینہ قسم ہوگا، لوگ اس کی عزت کریں گے، رہبر جو ہوگا وہ کمینے قسم کا ہوگا، اس کے شر سے لوگ اس کی عزت کریں گے، اور گانے والیاں لڑکیاں ہوں گی، گانے بجانے کا سامان ہوگا، شراب پی جائے گی، پچھلے پہلوں پر لعنت کریں گے، اور زمین میں دھنسنے یعنی زلزلے آئیں گے، اور پتھروں کی بارش ہوگی، اور کئی دوسری نشانیوں کا انتظار کرنا، جس طرح ہار کا پرانا دھاگا ٹوٹنے کی وجہ سے ہار ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرمایا اس امت میں شکلیں تبدیل ہوں گی۔ ایک مسلمان شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب گانے والی عورتیں گانے کا سامان ظاہر ہوگا، شراب پی جائے گی۔ ہاں میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ کو روایت ہے میری امت دے وچ 15 قسم دیاں خصلتاں ہون گیاں، 15 قسم دے کام آن گے تے پھر مصیبتاں آن گیاں۔ میرے مسلمان سن، جڑا مال کسے دے کول امانت دے طور تے رکھے گا اونوں ذاتی سمجھن لگ جائے گا، ماں دی ماں فرمانی کیتی جائے گی، اپنی بیوی دی بندہ فرما برداری کرے گا، مسجداں دے اندر آوازاں بلند ہو جان گیاں، ماں دی نافرمانی کرے گا بندہ، ماں باپ دی دوستاں نال چنگا سلوک کرے گا، مسجداں دے اندر آوازاں ہون گیاں۔ جس طرح ہون لڑائی جھگڑے ساڈے مسلماناں دے بچے شور شرابہ بڑے لوگ بھی بعض اوقات لڑ پیندے نے، ذلیل قسم دے حکمران ہون گے، ریشم پایا جائے گا، گانے گھر گھر وچ آن ہون گے۔ اج ویکھ لو گھراں دے وچ بھی گانے، لوگاں نے موٹر سائیکلاں تے بھی گانے چلائے ہوندے نے، بساں دے وچ بھی گانے، موبائل دے وچ بھی گانے، ہر جگہ تے دیکھو اے شیطانی آواز آ رہی ہے گانے دی، گھراں دے وچ گانے، شادی ہوئے بیاہ ہوئے گانا چلایا جا رہا ہے، بچے دی سالگرہ ہوئے گانا چلایا جا رہا ہے، کوئی فنکشن رکھن کسے قسم دا بھی تے لوگ گانے چلاندے نے، کوئی ویڈیو بنائی جاوے اس وچ بھی گانے تے میوزک موسیقی عام ہو گئی ہے، اے قیامت دی نشانی ہے۔ اور پیڑے والے لوگ پہلے والے جڑے نے وہ پہلے جڑے گزر گئے نے جڑے بعد وچ آن گے انہاں تے لان تان کرن گے، لوگ زمین وچ نگر جان گے، زلزلے آن گے، چہرے بدلے جان گے، اور فرمایا کمینہ قسم دا حکمران ہوئے گا، لوگ اس دی عزت کرن گے، اور گانا عام ہو جائے گا، دوستاں دے نال لوگ وفاداری کرن گے، ماں باپ نال وفاداری نہیں کرن گے، مسجداں وچ بلند آوازاں آن گیاں، اور ذلیل قسم دا حکمران بندہ بنایا جائے گا، ان دی لوگ عزت کرن گے اپنی عزت بچان دی خاطر۔ فرمایا گانے والیاں عام ہون گیاں، اور زلزلے آن گے، زمین دے وچ بندے چلے جان گے، شکلیاں تبدیل کرتیاں جان گیاں۔ اور عرض کیتا گیا یا رسول اللہ کس ویلے ہوئے گا؟ اے اس ویلے کام ہوئے گا، اے شکلیاں اودن شکلاں بدلا جان گیاں۔ فرمایا جدن گانے دا سامان ظاہر ہوئے گا، شراب عام ہوئے گی، گناہ عام ہوئے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ نال سن لو کانے کذاب والیو جڑے نبوت دا دعویٰ کردے نے، اس حدیث دے وچ انہاں دے بارے دسیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا زور نال سن لو، فرمایا کذبون دجالون قریب من 30 کلہم یزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائی آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک 30 قذاب پیدا نہ ہوں ہونے قیامت قائم نہ ہوگی، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا وہ اللہ کا رسول ہے۔ کہ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، توجہ کر لو، اور جڑے لوگ نبوت دا دعویٰ کرتے ہیں مرزیاں دے وچوں مرزئی تے ویسے دائرہ اسلام وچوں خارج نے، اے کوئی مسلمان نہیں۔ میرے مسلمان ذرا توجہ فرما، آخری کذاب اس دا نام دجال ہونا جے، اے 30واں دجال ہونا جے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب من 30 کلہم، فرمایا اے 30 کذاب ہون گے، اے جھوٹے ہون گے۔ کذاب دا کی مطلب ہے جھوٹا، اے جویں کانا کذاب آنا دجال، اے 30 بندے ایسے ہون گے جنہاں چوں آخری دجال ہوئے گا جیڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا، یہ نبوت دا دعویٰ کرے گا۔
میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، اے دجال آخری کانا گذاب ہونا جی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نوح علیہ السلام نے جس طرح لوگوں نے ڈرایا سی دجال دے بارے ہر نبی نے ڈرایا، میں تنو اسی طرح ڈرانا وا، اسی طرح میں ڈرانا وا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیتا اس وقت ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ فرمایا یعنی مثل آج کی طرح۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تانوں اس طرح ڈرانا وا جس طرح پہلے نبیاں نے ڈرایا سی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا سی، میں تاڑے سامنے وہ گل بیان کرنا وا جیڑی پہلے کسے نبی نہیں بیان کیتی۔ فرمایا جان دے ہو دجال کانا ہونا جی، یہ کانا گذاب ہونا جی، مرزا کانا سی، انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا سی۔ یاد رکھ لو ہر نبی دا نام اللہ تعالیٰ دی طرف ہوندا ہے، کوئی کسے نبی دے نام دا نبی نہیں ہوتا۔ تے یہ جڑا کانا قذاب سی یہ مرزا کانا جن نے مرزیاں دا مطلب بنیاد رکھی، تے اصل ان غلام احمد قادیانیہ تے احمد حضور علیہ السلام دا نام ہے، انہوں مرزا کانا سی کہنے مرزا کانا۔ ہون بھی آج کل کانے قذاب والے پھردے نے۔ میرے مسلمان بھائیو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کانا ہونا جے، کانا یہ کانا ہونا جے، تین دے لکھیا ہوئے گا کافر، دو آنکھاں دے درمیان دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا دجال سر زمین مشرق سے نکلے گا جسے خراسان کہا جائے گا، اس کے پیچھے ایک ایسی قوم ہوگی جس کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ یہ ایسی قوم ایک آنی ہے جنہ دے چہرے ہونے نہ جڑے وہ اچھے نیوے ہونے نے، یہ نشانی ہوئے گی یہ مشرق دی طرف کانا غذاب نکلے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جنگ عظیم قسطنطنیہ اور خروج دجال 7 مہینوں میں ہوگا کہ مسجد اقصی بھی فتح کیتی جائے گی، قسطنطنیہ ترکی یہ سب فتح کیتے جان گے۔ فرمایا خروج دجال 7 مہینے میں ہوگا۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما کہ قسطنطنیہ بھی فتح کیتے جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے مسجد اقصی نو فتح کیتا، اس کے بعد جناب والا حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی نے انہوں فتح کیتا، اس کے بعد ذکر کوئی نہیں فتح کر سکیا۔ آقا علیہ السلام نے دجال دا ذکر کیتا، دجال دا جس ویلے ذکر فرمایا اور بہت زیادہ فرمایا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دجال نو مطلب بھیجنا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے ہر مسلمان کا محافظ ہے۔ دجال جوان ہوگا، گریالے بال ہوں گے، کھڑی اس کی آنکھیں ہوں گی اور فتنے پھیلائے گا، فساد پھیلائے گا۔ اور فرمایا جو اسے دیکھے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، فرمایا شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، دائیں اور بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو ثابت قدم رہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وہ زمین میں کتنی مدت ٹھہرے گا؟ آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 سال، ایک دن سال ایک مثل ہوگا، یعنی 40 سال فرمایا ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن مہینے کے برابر ہو جائے گا اور ایک دن ہفتہ کے برابر ہو جائے گا اور باقی دن عام تمہارے برابر دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن نماز کافی ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ اوقات وقت کا اندازہ لگا کر نماز پڑھی جائے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین اس طرح تیز رفتار ہوگی اس کی اور ان بادلوں کی طرح جن کو ہوا ہمکا کر لے جاتی، اس طرح قوم کے پاس ایک کے پاس آئے گا، وہ انہیں بلائے گا، وہ اسے جھٹلائیں گے، پھر اس اور قوم کے پاس آئے گا، وہ اس کے ساتھ مل جائیں گے اور فرمایا ایک قوم اسے جھٹلا دے گی، ایک قوم مان لے گی، تب وہ کہے گا آسمان بارش برسا، آسمان بارش برسانا شروع کر دے گا۔ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہوگی، زمین کو درخت اگانے کا حکم دے گا تو زمین درخت اگائے گی۔ شام کو ان کے جانور چراگاہوں سے ایسے لوٹیں گے، ان کی لمبی کوہان ہوں گی اور تھن دودھ سے بھرے ہوں گے اور وہ ویران جگہ پر آ کر کہے گا زمین خزانے نکال،
اور زمین خزانے نکالے گی. جب وہ خزانے نکالے گی خزانہ اس طرح اس کے پیچھے چلے گا جیسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں. اور پھر ایک جوان کو پکڑے گا اور اسے تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور پھر پکارے گا اور پھر ہنسے گا. وہ انسان کھڑا ہو جائے گا. اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہلکے زرد رنگ کے 2 جوڑے پہنے ہوئے مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینارہ کے پاس اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہوں گے. جب آپ سر نیچے کریں گے تو قطرے ٹپکتے ہوں گے. جب سر اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید چاندی کے دانے جھڑتے ہوں گے. آپ نے فرمایا جس کافر تک آپ کی سانس پہنچے گی مر جائے گا اور آپ کی سانس جہاں جائے گی پہنچے گی حد نگاہ تک. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ لد کے دروازے پر پائیں گے اسے ملے گا قتل کر دیں گے. اور لد شام کے ایک گاؤں یا پہاڑ کا فرمایا نام ہے. اسی حالت میں آپ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا ٹھہریں گے. پھر آگے ذکر آتا ہے یاجوج مجوج کا. اس کا بیان انشاءاللہ میں علیحدہ کروں گا. میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال جوان ہونا جے اندے گگریالے بال ہونا جے عبد عزا بن قطن دا ہم شکل ہوئے گا. فرمایا شام اور عراق دے درمیان پاسو ادھروں نکلے گا سجے کھبے ہر پاسے فساد پھیلائے گا. صحابہ اکرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنی دیر دنیا تے وچ رہے گا دنیا تے؟ فرمایا 40 دن رہے گا. فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے 1 مہینہ 1 دن دے برابر ہوئے گا اور 1 دن ہفتے دے برابر ہو جائے گا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر نمازاں کیویں پڑھاں گے؟ فرمایا وقت معلوم کر کے پڑھاں گے. اس طرح پڑھیاں جان گیاں. پھر ہر طرف دوڑے گا ایک قوم دے کول جائے گا انہاں نوں منوان دی کوشش کرے گا وہ قوم نہیں منے گی وہ قوم انکار کر دے گی. پھر دوسری قوم کول جائے گا وہ قوم مان لے گی. پھر سامان نوں کہے گا بارش برساتے سامان بارش برسائے گا. انہوں اللہ نے ایک طاقت دیتی ہونی زمین نو خزانے دا حکم دے گا زمین خزانے کاٹ کے باہر رکھ دے گی اور جانور چرن گے رج رج کے آن گے انہوں نے تھن دوتے نال بھرے ہوئے ہون گے. پھر ایک ویران جگہ تے جائے گا کہے گا زمین نو اپنے خزانے کاٹے. زمین خزانے کٹے گی خزانہ انچ پیچھے دے دوڑے گا جی میں شہد دیا مکھیاں ہوندیاں نے. میرے مسلمان بھائی ایک شخص نو جوان نو قتل کر دے گا ان دے 2 ٹکڑے کر دے گا. جس ویلے نو مسلمانوں قتل کرے گا تے پھر انہوں پکارے گا وہ زندہ ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ جان گے ہس رہا ہوئے گا مصروف ہوئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جان گے شام دے وچ آ جان گے. فرمایا مشرقی مینارے دے کول تشریف لے کے آن گے فرشتیاں دے کندھیاں تے دوویں آپ نے مبارک ہاتھ رکھے ہون گے اور آپ دے مبارک جسم تو فرمایا قطرے ٹپکدے ہوئے نظر آن گے جس طرح پانی خوبصورت ڈگدا ہے جتھے آپ دی نظر جائے گی جتھے پے گی جس کافر تے پے گی اے مر جائے گا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جتھے جتھے عیسیٰ علیہ السلام دی نظر جائے گی اوتھے تک وہ خوشبو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر انہوں تلاش کرن گے بابے لط دے دروازے تے جس ویلے ملے گا ایک شام دی جگہ ایک گاؤں میں فرمایا یا پہاڑ ہے ایتھے جس ویلے انہوں عیسیٰ علیہ السلام دیکھن گے انہوں قتل کر دین گے. پھر اللہ چاہے گا جتنی دیر عیسیٰ علیہ السلام کم و بیش 40 45 یا 41 سال دنیا تے رہن گے. میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ. پھر اس دے بعد مرحلہ آ جاندہ ہے یاجوج مجوج دا. اللہ فرمائے گا بڑی خطرناک قوم آ گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ تے لے گئے مسلمان جڑے ہون کے چلے جان گے. اور میرے مسلمان بھائیو حضرت پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دجال کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا سن لو تمہارا رب کانا نہیں دجال کانا ہوگا اور اس کی دائیں آنکھ پانی میں تیرتے ہوئے انگور کی طرح ہوگی کہ انہیں نبوت دا دعویٰ کرنا ہے پھر خدائی دا دعویٰ کرنا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا رب کانا نہیں تے دجال کانا ہونا جے اے مرزیاں دا سردار کانا. دجال فرمایا مدینہ طیبہ میں
مدینہ طیبہ کے پاس آئے گا، فرشتے اس کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور مدینہ میں نہ آ سکے گا۔ دجال مدینہ شریف میں نہیں جا سکے گا تے کانا کذاب یہ کیویں داخل ہو سکتا، جھوٹا جہاندہ۔ فرمایا میرے مسلمان ذرا سن، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہودیو عیسائیو سنو، یہودی بڑے دجال دے پیروکار بڑھتے ہیں، انہوں پکارتے ہیں اے تاڑا دجال بھی قتل ہو جانا جے تے اسی مسجد اقصی بھی فتح کر لینی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آ جانا ہے تے امام مہدی نے بھی جس ویلے ظاہر ہونا ہے تے اے مسجد اقصی بھی اسی فتح کر لینی ہے، اسی تاڑی مرمت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ دنیا تے پوری تے مسلمانہ دی حکومت ہوئے گی۔ سنو یہودیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ فرمایا باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ اے بخاری میں ترمذی شریف پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 67 اور جلد نمبر 2، جلد دوسری ہے، صفحہ نمبر 68 ہے۔ سنو یہودیو ذرا توجہ نے نال، آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، باب لد کے پاس قتل کریں گے کہ اے کانا دجال قتل ہونا ہے تے دنیا بڑی بڑی جنگ لگنی تے مسجد اقصی نو فتح کر لیا جائے گا۔ مسجد اقصی فتح ہو جائے گی اور آخری باری اے فتح ہوئے گی۔ اس تو پہلے سارے ملکان دی جنگ لگے گی، بڑی بڑی جنگ لگے گی، ہر ملک اپنا بچاؤ کرے گا، مسلمان حکمرانیاں دے حالات بدل جان گے، ہر طرف مطلب ہے کفر دا کم عام ہو جائے گا، پھر ایک کانے کذاب دانا، باقی مختلف نشانیاں، سورج مشرق دی طرفوں نکلتا ہے، مغرب دی طرفوں نکلے گا، یاجوج مجوج آنا، دجال آنا، ایک کانا کذاب آنا، دعوت الارض آنا، یہ ساریاں نشانیاں پوریاں ہونیاں نے تے عیسیٰ علیہ السلام نے ضرور اترنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے امام مہدی نے بھی ضرور آنا ہے، چاہے دنیا دا ایک دن ہی ہوئے گا، عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے۔ معلوم ہویا کہ اے یہودی تے عیسائی اے کانے کذاب والے ساڑے کدے بھی دوست نہیں ہو سکتے، لہذا عیسائی در اسلام دے وچ نہیں نے تے نہ ہی اے مرزئی۔ ایسی دجال دے بارے بیان ان قریب انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک نو یاجوج مجوج نو کس طرح حضرت ذوالقرنین نے قید کیتا سی اور کیویں مرن گے، کیویں عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ تے جان گے، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک نو بیان کرنا۔